ابو جعفر علی الباقر علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا، دنیا میں عذاب خدا سے دو چیزیں بیس امان تھیں، ایک ان میں اٹھ گئی مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے، لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ امان جو اٹھا لی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ امان جو باقی ہے وہ توبہ و استغفار ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا، اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک تم ان میں موجود ہو، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں اتارے گا جب کہ یہ لوگ توبہ و استغفار کریں۔ امیر المومنین نے فرمایا، جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معلومات کو ٹھیک رکھا تو اللہ ان کے اور لوگوں کے معلومات سنبھالے رکھے گا، اور جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو خدا اس کی دنیا بھی سنوار دے گا، اور جو خود اپنے آپ کو وحش و پھاند کر لے تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے کہ جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے، فریب، فرسودہ جہل اس کی طرف کھینچتا ہے اور ہوش و عقل مند و دانا اس سے بچ کر رہتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب ایک حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر رکھ لو، صرف نقل کرنے والے تو بہت ہیں اور اس میں غور و فکر کرنے والے کم۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ دل بھی اسی طرح تھکتے ہیں جس طرح بدن تھکتے ہیں، لہذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکیمانہ جملے تلاش کرو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تکلیف سے چشم پوشی کرو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سستی و کیلی کرتا ہے وہ اپنے حقوق کو ضائع و برباد کر دیتا ہے، اور جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ دوست کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت اس شخص کی ہوگی جس نے اللہ کے نافرمانی کر کے مال حاصل کیا ہو، اور اس کے وارث وہ شخص ہوا جس نے اس کے اللہ کی اطاعت میں صرف کیا ہو کہ یہ تو اس مال کی وجہ سے ہے جنت میں داخل ہوا، اور پہلا اس کی وجہ سے لین دین میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا اور دوڑ دھوپ میں سب سے زیادہ ناکام ہونے والا شخص ہے جس نے مال کی طلب میں اپنے بدن کو بوسیدہ کر ڈالا ہو مگر تقدیر نے اس کے ارادوں میں اس کا ساتھ نہ دیا ہو، لہذا وہ دنیا سے بھی حسرت لے ہوئے گیا اور آخرت میں بھی اس کی پاداش کا سامنا کیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔